الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تم بے سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خدا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و خشکی، بہاتے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. جان و دل سے میں ہوں شہدا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا. یا الہی دے دے صدقہ خواجہ اجمیر کا، میں بھی ہوں ایک نام لیوا خواجہ اجمیر کا. پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا. قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتار خواجہ اجمیر کا. کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں کہوں صرف ایک روزہ خواجہ اجمیر کا. سائلو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، سائلو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا. ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا. سمجھ میں آئے گا امداد کس کو کہتے ہیں، ذرا طرف کے پکارو تو یا غریب روا. بزرگان ملت، نوجوانان عمر، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شریف شاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاول والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کا یہ 5واں جلسہ جو حضور خواجہ علیم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا ہے. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر کے مختلف علاقوں و مساجد میں 6 روزہ جلسہ فیضان سیدنا خواجہ علیم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کر رہی ہے، اور جس کا یہ 5واں جلسہ مسجد لال علی خان چیلا پورا میں منعقد ہے. ہم اور آپ حضور عطائے رسول خواجہ علیم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے اس مقدس جلسے میں حاضر ہیں، اور ذکر خواجہ علیم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہے. حضور خواجہ علیم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، اس سے واقف ہونا
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں، اور یہ کہنا بھی وجہ ہے کہ جس پر آپ کی نظر کرم پڑ جاتی ہے وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رتبہ حضور خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر پاک میں جو راجستھان میں شہر ہے، اس میں آپ کی درگاہ پاک آج فیضان کے نور کی بارش کر رہی ہے۔ لاکھوں لوگ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پرعظمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی دلی مرادیں پاتے ہیں اور اپنے نذرانے عقیدت پیش کر کے اللہ کے محبوب سے محبت کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ رحمتوں کی بارش میں چلے جاتا ہے اور اس کے لیے نجات کا پیمانہ بھی مل جاتا ہے، اور جو خواجہ غریب نواز کو یاد کر لیتا ہے اس پر بھی خواجہ کی بھی نظر کرم ہو جاتی ہے، رسول پاک کی بھی نظر کرم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فضل کرم شامل حال ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ فیضان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے منعقد کیے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز کون ہے؟ غریب نواز آپ کا لقب ہے، آپ کی شہرت خواجہ غریب نواز سے، لیکن آپ کا اسم پاک حضرت سیدنا معین الدین حسن ہے۔ آپ کا اسم پاک، اسم گرامی معین الدین حسن ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خواجہ سرکار کا نام ہے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے القاب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب اور لقب عطا فرمایا وہ ہے قطب المشائخ بہروان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور خواجہ غریب نواز کو یہ خطاب سرفراز فرمایا، اور ساری دنیا میں آپ کو غریب نواز کے نام سے یاد کیا جائے، یہ لقب ہے آپ کا، اور آپ امام الاولیاء ہیں، آپ دلیل العارفین ہیں، آپ عطا رسول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دے کر ہندوستان بھیجا، اس لیے آپ کو سارا زمانہ عطا رسول کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ خواجہ کل خواجہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو جس حیثیت سے بھی دیکھیں خواجہ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ ان کا جو نام لے لیتا ہے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہے۔ آل رسول کس کو کہتے ہیں؟ آل رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو آل رسول کہتے ہیں، سرکار کے گھر والے، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو فرمایا تھا، اے علی، ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی گئی اور میری اولاد تمہاری پشت میں رکھی گئی، اس لیے آل رسول اور اولاد علی کہا جاتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز بھی آل رسول ہے، اولاد علی ہے۔ آپ کے والد سے آپ کا
سلسلہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملتا، اس لیے آپ کے نانا امام حسن علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ گرامی کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اس لیے آپ کے نانا امام حسین علیہ السلام۔ تو اب امام حسن اور حسین سید کائنات، خاتون جنت، سید النساء، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ تو اس طرح خواجہ غریب نواز حسینی سادات ہیں، حسینی سادات ہیں، گویا آپ مرج البحرین ہیں کہ دو پاک دریاؤں کے ملنے سے جو لولو و مرجان پیدا ہوتے ہیں، وہ لولو و مرجان کا نام، وہ پاک ہستی کا نام حضور خواجہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، یہ نسب ہے، یہ آپ کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ آپ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یہ شان ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھن میں پیدا ہوئے، ایران کے علاقوں میں آتا ہے سمجھن، وہاں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں تھے تو والدہ محترمہ فرماتی تھی کہ میرے شکم سے یعنی میرے پیٹ سے تسبیح اور ذکر کی آواز آتی تھی۔ وہ کہتے گرامی خواجہ اجمیری، خواجہ سرکار کو جو ہم بارگاہ میں ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو بارگاہ ہے خواجہ خارجہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ان کی شان دیکھیے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی لوگ ان کو غریب نواز کی حیثیت سے نہیں پہچانا، والدہ گرامی ان کی شان بیان کر رہی ہے، تو اب کیا عظمت ہے، ہم کیا سرکار غریب نواز کی تعظیم کر سکتے ہیں، کیا عادت کر سکتے ہیں، ان کا نام ہی ہم اگر ادب سے لے لیتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ابھی وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی اپنے اماں جان کے مبارک پیٹ میں تھے تو تسبیح و تحلیل کرتے تھے، تو کی شان کے ولی ہوں گے، اس لیے حضور غریب نواز کو سارا جہاں مادر ذات ولی کہتا ہے، یعنی ماں پیٹ سے ولی ہے سرکار غریب نواز، یعنی محنت کر کے کسب کر کے سلوکوں کی منزلیں طے کر کے ولی نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولی بنا کر پیدا کیا، وہ ذات گرامی ہے۔ اس لیے آج اتنی مخالفتیں ہونے کے بعد بھی غریب نواز کا چرچا ہے، غریب نواز کا نام لے رہے ہیں، ساری کائنات میں چھٹی کی دھوم ہے، ہر علاقے میں غریب نواز کے چاہنے والے موجود ہیں، کوئی کتنا ہی ان کی درگاہ سے لاکھوں لوگ آج درگاہ میں جمع ہے، اور جو نہیں جا سکتے ہمارے جیسے لوگ اپنے اپنے مقامات میں بیٹھ کر غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، چھٹی منا رہے ہیں، کیونکہ وہ مادر ذات ولی ہے، اللہ کے ایسے محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے تو اپنا محبوب بنا کر پیدا کیا۔ اب وہی ان کا ذکر کرنا چاہیے نہیں، اب کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر یہ عقیدہ نہیں ہے نا، ابھی آہستہ آہستہ عقیدہ رخصت ہو رہا ہے، تو لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے یہ فیضان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقدس جلسہ رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ غفلتوں کا شکار ہو کر، منافقت کا شکار ہو کر کہیں لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں اور اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر کہیں گے نہیں رہ جائیں گے، سیدھا دوزخ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جلسہ رکھا گیا
اس دنیا میں تشریف لائے، بڑے گھر میں پیدا ہوئے، آل رسول کے گھر میں پیدا ہوئے، امام حسین کی اولاد ہیں، امام حسن کی آن ہے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار بھی بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم تھے، آپ کے والد کی تربیت میں رہے، اور آپ کے والد گرامی کا وصال مبارک ہو گیا، اور اس طرح سرکار غریب نواز کے حصے میں ایک پنچکی اور ایک باغ آیا، اور سرکار غریب نواز 15 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا وصال مبارک ہو گیا۔ تو 15 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد سے اور وہاں اپنے مقام پر جو مدرسین تھے، جو علماء تھے، ان سے ظاہری علم حاصل کیا۔ 9 سال کی عمر پاک میں حضور خواجہ غریب نواز قرآن پاک کے حافظ ہو گئے، حافظ قرآن۔ غریب نواز حافظ قرآن بھی ہے۔ عموماً اولیاء اللہ کے تعلق سے یہ گمراہی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ اولیاء اللہ کو شریعت کا علم نہیں معلوم ہوتا، یہ اولیاء اللہ کو عالم نہیں ہوتے۔ اس قسم کا پروپیگنڈا لوگ دشمن اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے، اور 15 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے مفسر، محدث، فقیہ اور جو بھی علم تھا انہوں نے حاصل کیا، شریعت کا پورا علم حاصل کیا۔ تو غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، شریعت کے علوم سے بھی واقف ہیں، یعنی امام شریعت بھی ہے، امام طریقت بھی، تمام علوم امام سرکار خواجہ غریب نواز نے حاصل فرمائے، علم کے لیے کوشش کی۔ یا خیر کہ میں ان نوجوان نونہال بچوں سے کہوں گا کہ دیکھو بابا، علم حاصل کرنا یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے، علم سے جی نہیں چرا، محنت کرنا۔ تمام اولیاء اللہ محنت کر کے علم حاصل کرے، کیونکہ سرکار نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات ہے۔ اگر یہ اسلام کو برقرار رکھنا ہے تو ہم کو اور آپ کو بھی، یہ تمام بچوں کو بھی علم حاصل کرنا، آپ کو بھی علم حاصل کرنا، چاہے آپ سائنسز کا علم حاصل کر رہے ہوں گے، یا آپ سوشل اسٹڈیز کا علم حاصل کر رہے ہوں گے، یا آپ معاشیات کا علم حاصل کر رہے ہوں گے، یا آپ جو ہے حدیث پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لیکن وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جو آپ کی زندگی کو یہ بتائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز کیسا پڑھنا چاہیے، روزہ کیسا رہنا چاہیے، طہارت کیسا کرنا چاہیے، غسل کرنا کیسا چاہیے، اللہ کو کی پہچان، رسول پاک کی پہچان، رسول کا ادب، اولیاء کا ادب، صحابہ اہل بیت کا ادب، عقیدہ کیا ہے، اتنا جاننا تو ہر ایک کو فرض ہے۔ اس کے بعد آپ جو چاہے علم حاصل کرو، اور جو بھی علم حاصل کرو اسلام کی خدمت کرو۔ آپ ڈاکٹر بنو، اسلام کی خدمت کرو، انجینئر بنو، اسلام کی خدمت کرو، پروفیسر بنو، اسلام کی خدمت کرو، معاشیات کے باہر بنو، اسلام کی خدمت کرو، جغرافی کے باہر بنو، اسلام کی خدمت، سائنس میں جاؤ، میڈیکل سائنس میں جاؤ، قانون کی ڈگریاں حاصل کرو، ایڈوکیٹ بنو، بڑے بڑے جو بھی علوم ہے، ٹیکنالوجی کے، انٹرنیٹ کے، کمپیوٹر کے، سیٹلائٹ کے، جو بھی علوم ہے، وہ علوم جتنے بھی حاصل کریں گے، اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے سے کرو تو وہ بھی عبادت ہو جائے۔ اسلام نے علم سے نہیں روکا۔ آپ جس ولی کا بھی آپ تذکرہ پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا ہر ولی نے علم حاصل کیا، کوشش کی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم حاصل کیا، تو ہر علم سرکار غریب نواز کا ہے۔ اور یہ سن کر آپ تعجب کریں گے، سرکار غریب نواز نے کئی سال تک مدینہ طیبہ میں لوگوں کو حدیث کی تعلیم دی، اس لیے آپ کو محدث مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ سرکار غریب نواز نے علم کے دریا لٹائے ہیں مدینہ میں بیٹھ کر، کئی سال تک لوگوں کو
کے بعد جو چاہے علم حاصل کرو. اور اس نیت سے جب کوئی علم حاصل کرتا ہے, معمولی اگر میکینک بھی کوئی بنتا ہے اس نیت سے کہ میں میکینک بن کے اسلام کی خدمت کروں گا, میرے کو جو پیسہ آئے گا میں اسلام کے کاموں میں لگاؤں گا, یہ نیت سے بھی اگر وہ میکینک کام کر رہا ہے تو میکینک خراب کرنا بھی عبادت خراب ہے. میں تھوڑی توضیح اس لیے کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے غلط فہمیاں اور دشمنیاں پھیلانے کی جو سازشیں بتائی جاتی ہے تو وہ اس انداز سے پروپیگنڈا کیا. تو حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح علم حاصل کیا. 15 سال کی عمر میں جب آپ کے والد گرامی کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ کے حصے میں پنچکی اور باغ ہے, انگور کا باغ. آپ اسی سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے, زندگی اسی سے اپنی بسر کرتے تھے. باغ میں کو دیکھ بھال کرتے تھے, اس کو درختوں کو کی نگرانی کرتے تھے اور اس کو کیسا جو ہے صاف ستھرا رکھنا, کیسا پھل آنے کیا ہے, اور اس کے بعد پنچکی کی وہ چلاتے تھے. اس سے آپ اس طرح محنت فرما کر اپنی کمائی کماتے تھے. اس لیے تو حدیث میں آیا 5 چیزیں پوچھی جائیں گی لوگوں سے, یہ تو ضرور ہے سرکار نے فرمایا. پہلی چیز یہ پوچھی جائے گی کہ یہ بتاؤ زندگی کیسے گزاری. یہ ہر ایک کو جواب دینا ہے قیامت. زندگی کیسے گزاری چاہتے ابھی تیار ہو جانا, ہم دوسرے تیار کیا کریں. کرو جو چاہے کرو لیکن زندگی بسر کرو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق. پھر دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری, مٹر خوشوں میں گزاری, ان کو گھوڑنے میں گزاری, یہ بھی سوال ہوگا. ابھی اب تک جوانی میں گزارے, ان کو اٹھا کے ڈال کے, ان کو اٹھا کے ڈال کے, جب جائیں گے اس دنیا سے تو یہ سوال ضروری ہے کہ جوانی کیسے گزاری. پھر تیسرا سوال ہوگا کیسا کمایا, حلال کمایا, حرام کمایا, ان کو ان کے پر کوٹ کر کے کمایا, ان کو تکلیف دے کے کمایا, ان کو لوٹا, کیسا کمایا. کمائی کے تعلق سے بھی سوال کا جواب دینا پڑے گا. کیسا کمائے, سمجھ رہے آپ. ایسا نہیں جو چاہے کما کے چلے جاؤ, ہمارے کو کیسا بھی امیر بننا ہے, دولت مند بننا ہے, ان کی زمین کھا جاؤ, ان کی گھر کھا جاؤ, ان کے جیب پہ ڈالکا ڈالو, ان کے پیسے مار کے پیسے کھا جاؤ, یتیم کے کھا جاؤ. ایسا نہیں ہے. کیسا کمایا تو, یہ سوال ہوگا. ہاں, ہر چیز کا سوال ہوگا, چھوٹے چھوٹے چیزوں کا سوال ہوگا, ہر ایک سے ہوگا. کیسا کمایا, کیا چپ ایسا آفس میں بیٹھ کے چلے گئے یا محنت کر کے کمائے. جس کا میں ملازمت کرے صحیح کرے یا نہیں, الگ پڑھن کے اس کے پیسے کھا گئے. ذری ذری بات کرنا, اللہ پکڑے گا تو. یہ اسلام کی تعلیمات بڑی اہم ترین تعلیمات ہے. کیسا کمایا یہ پوچھا جائے گا. اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ کیسا خرچہ کیا گیا, خرچہ کیسا کرے. ہاں, جو چاہے کر لیے, جس پر حرام میں خرچ کر دیے, کیا کام کر کے خرچ کرے, یہ بھی پوچھا جائے گا. پھر یہ بھی پوچھا جائے گا علم حاصل کیا تو اس پر عمل بھی کیا, یہ بھی پوچھا جائے گا. یہ 5 سوال ضروری ہے. علم حاصل کیا تو عمل کیا کہ نہیں کیا علم کے مطابق, اب ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا. علم حاصل کرے چھوڑ دو, کما لیے چھوڑ دو نہیں. یہ 5 سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 سوال ہر ایک سے پوچھے گئے, قیامت پوچھے گئے کہ زندگی کیسے گزارے, جوانی کیسے گزاری, کمایا کیا, کیسا خرچہ کیا, علم حاصل کیا تو اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا. یہ 5 سوال کیے جائیں. اس لیے اولیاء کی آپ زندگی دیکھیں گے تو حضور خواجہ غریب نواز نے جب علم حاصل کر لیا اپنے علاقے میں تو آپ کی پنچکی تھی اور آپ کے باغ تھا, آپ اسی سے اپنی گزر اوقات کرتے تھے.
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ آپ کے باغ کی طرف آ رہے ہیں، مشہور بزرگ تھے اس علاقے میں، اللہ کے ولی تھے، وہ منصوب تھے، آئے باغ کی طرف آ رہے تھے، بزرگ خواجہ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو غریب نواز نے جیسے ہی دیکھا، اب یہاں سننے والی بات ہے، جیسے ان کو دیکھا سیدھا بیٹھو، جیسے ان کو دیکھا فوراً آپ ان کا استقبال ادب سے ان کو اپنے باغ میں لائے۔ اب میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج کل کے یہ ذہن بنتا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ بزرگوں کا ہمارے پاس ادب ہی نہیں رہا، ماں باپ نے ادب نہیں کرے تو بزرگوں کا کیا کریں گے، محلے والوں کا کیا کریں گے۔ اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ادب ہی اسلام ہے۔ ماں باپ کا ادب نہیں کر رہا، ماں کا ہے ادب ہمارے پاس، نہ باپ کا ادب ہے، نہ سلام کریں گے تو باپ کو اکڑ کے کرے السلام علیکم، یہ ادب نہیں ہے۔ پیٹ میں انگلی ڈالنا، بابا کے پیر پڑنا ہے، اماں کے پیر پڑنا، ادب کرنا، یہ ظاہر کر کہتے ہیں نہیں کرتے، جھکنا نہیں کرتے، جھکے تو ان کو ہو جاتا ہے۔ ایسے سکھانے لے جا کے بچوں پرسوں جمعہ میں میرے سے آ کے ایک بچہ سوال میں لگا، یہی بات بولا کہ دیکھو حضور خلیل نواز نے کتنا اپنا ایک بزرگ کا ادب کیا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کے پیٹ میں منڈی نہیں ڈالتے، ماں باپ کے پیر نہیں پڑتے، اور جب وقت پڑتا تو جا کے ان کے پیر پڑتے، ان کے چھوٹتے، ان کے ہاتھوں میں بوسے لیتے، اب آنکھوں سے لیتے، کیا ایسا کرتے لوگ چرچا کی ایک دوسرے کی وقت جب پڑتا، اور ماں باپ جس کی وجہ سے دنیا میں آنکھ کھولے، یہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں ماں باپ کے سب سے، اور ماں باپ کی تعظیم کا حکم تو قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے پڑھیے کہ ماں باپ کے آگے جھکو، حکم ہے، سورہ بنی اسرائیل اٹھاؤ پڑھو، 15واں پارہ معلوم ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جن قدموں کے نیچے جنت ہے، اب جنت میں جانے کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ جنت میں جانے والا جنت تو اس کے گھر میں موجود ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت جب سرکار نے فرمایا تو وہ قدم چومنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولیے، انہوں روک رہے ان کا اللہ نے جھکنا، کہیں بھی نہیں جھکنا، اللہ تو جنت جیسی شے ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے رہے۔ کیا مقام ہے عورت کا؟ سرکار نے کیا عطا فرما دیا، جب ماں عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اس کا مقام دیکھو، سرکار نے کیسا مقام عورت کو عطا فرمایا کہ جب ماں بن جاتی ہے عورت تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے، اولاد کے لیے احترام کا مقام ہو جاتی ہے، اولاد اس کے قدموں پہ لوٹے لیتی تو کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کرو، اکڑ کے سلام مت کرو، پیٹ میں منڈی ڈالو، ان کے پیر پڑھو، ان کا ادب کریں گے، ان کی دعا لیں گے تو زندگی میں پروان چڑھیں گے۔ یہ غریب نواز نے اپنی ماں کا بڑا ادب کرتے تھے، بہت آج ادب کی بہت ضرورت ہے۔ تو ایک بزرگ کو سرکار غریب نواز نے بڑے احترام سے اپنے باغ میں لایا اور بٹھایا، انگور کا گوشہ پیش کیا، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کھایا، اس کے بعد اپنی تھیلی سے کھجور کا ٹکڑا لیا، غریب نواز دے رہے ان کو انگور، انہوں دے رہے ان کو کھجور۔ بزرگ تھے، آج کل کے بچے دیکھو آپ، ارے یہ بڑے کیا ابھی نکلنا ہے، ہم کن دن سے ٹکانا بٹاتے ہیں، ارے یعنی بابا کی عمر والے، دادا کی عمر والے جا رہے، ہمارے نوجوان کھڑے کے سگریٹ پی رہے ان کے ساتھ، یہ بے ادبی ہے۔ آج کے نوجوانوں کو بچنا چاہیے، نوجوان اگر ادب نہیں کرے گا اپنے بزرگوں کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ سرکار کا ارشاد سنا ہونا، ہر ایک ادب کرنا، اپنے باپ کا بھی کرنا، چچا کا بھی کرنا، ماموں کا بھی کرنا، دادا
آج کا بچہ کھاتا اگر ہم سے ہم سب پیچھے میں دیا منہ کرتا دیکھو کچھ نے جھوٹا دے رہے والے. اگر میں عام چیز کو دیا کھا دیکھو کیا منہ لگ گیا یہ. مگر غریب نواز سرکار نے کیسا ادب کیا. ادب دیکھو آپ غریب نواز یہ نہیں دیکھا ارے بھائی تم کو انگور کا پوشا دیا اتنے پیارے پیارے انگور دیا میٹھے میٹھے اور انہوں نے کھلی کا ٹکڑا دیے تو دیے منہ میں چلا کے دے رہے. لیکن غریب نواز نے کھلی کا ٹکڑے کو نہیں دیکھا دینے والے ولی کو دیکھا. بزرگ کو دیکھو سرکار غریب نواز نے اس کو چبا لیا. جیسے چبا لیا حلق کے نیچے جیسے وہ کھلی کا ٹکڑا اترا. سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی کیفیتی نورانیت ہو گئی. اب مجھے یہ فکر ہو گئی کہ اللہ کو پاؤں اللہ کی قربت حاصل کروں. اب یہ جذبہ اب تک تو حافظ قرآن تھے اب تک تو مفسر تھے اب تک تو محدث تھے اب تک تو صرف نمازی پڑھتے تھے. لیکن اب یہ ہو گیا کہ اللہ کی قربت حاصل کروں اسرار الہی معلوم کروں معرفت حاصل کروں. یہ منزل اور ہے. اب دل نے لگنے لگا تو اب کیا کیا غریب نواز نے. غریب نواز نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو پانا ہے تو اللہ والے کے پاس جانا پڑتا. آپ کو جس چیز کو ضرورت ہے اس کے پاس جاتا نا. اگر آپ کو مٹھائی کی ضرورت ہے تو مٹھائی کی دکان پر نہیں. اگر آپ کو ٹوپی کی ضرورت ہے ٹوپی والے کے پاس جائیں گے. آپ کو احمد کی ضرورت ہے تو احمد والے کے پاس جائیں گے. آپ کو اسپیکر کی ضرورت ہے تو اسپیکر والے کے پاس جائیں گے. آپ کو کار کی ضرورت ہے تو کار والے کے پاس جائیں گے. تو اسی طرح ہم کو جانا پڑتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے. تو غریب نواز کو اللہ کی قربت کی ضرورت تھی اللہ کی معرفت کی ضرورت تھی. تو غریب نواز نے کہا یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نہیں ملے گا اب اللہ والے کے پاس جائیں گے تو اللہ ملے گا. اب غریب نواز نے کیا کیا وہ باغ کو بیچ دیا پنچھٹی بیچ دیا. جب پیسے آئے تو غریب نواز اپنے پاس نہیں رکھ لیے. پھر سفر کرنا ہے جانا ہے ڈھونڈنا ہے تلاش کرنا ہے وہ نہیں کیا. غریب نواز پیسے اپنے پاس نہیں رکھے. جتنے باغ اور جتنے پنچھٹی کے فروخت شدہ مال اور پیسے آئے تھے غریب نواز نے سارے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا. اب چلے سفر گئے بخارا گئے سمرقند گئے خرسان گئے کرمان گئے مختلف علاقوں میں پھرتے رہے. ایک ایک خانقاہ گئے ایک ایک ولی سے ملے اور ایک ایک درگاہ کے پاس گئے. جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کے بڑے ولی سے ملتے تھے اور یہ اللہ سے ملاقات کرتے تھے. اگر وہاں کسی ولی کی درگاہ ہے مزار پاک ہے تو حاضری دیتے تھے وہاں بیٹھتے تھے اور اس طرح اپنا سفر کرتے. غریب نواز کا اسفار ہے سفر بھی جو ہے نا آپ پڑھے تھے تو دل خوش ہو جائے. ایسے بڑی ہستیوں سے غریب نواز نے ملاقات کی ہے. اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے باکمال اولیاء اللہ جو معرفت کے خزانہ تھے ان سے آپ ملاقات تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی نشانی ہے. اہل علم وہ ہوتا ہے مفسر وہ ہوتا ہے محدث وہ ہوتا ہے دیندار وہ ہوتا ہے شریعت والا وہ ہوتا ہے جو بزرگوں کا ادب کرتا ہے بزرگوں سے فیضان لیتا ہے اور اولیاء اللہ کے مزارات کو حاضری دیتا ہے اولیاء اللہ سے اتصاب فیض کرتا ہے. چاہے وہ ولی پردہ فرمائے ہو تو ان کا بھی ادب کرتا ہے اور ولی پردہ فرمائے تو ان کی درجہ کا ادب کرتا ہے. یہ غریب نواز کا طریقہ ہے. آپ ہر علاقے میں جاتے وہاں کے مشائخین سے ملاقات کرتے خانقاہ کو جاتے ہوتے. اگر وہ جنگل میں ہے معلوم ہوتا فلاں ولی جنگل میں بیٹھے ہیں وہاں جاتے فلاں ولی پہاڑ پہ بیٹھے وہاں ان سے ملاقات کرتے. درگاہ ہوتی تو درگاہ میں جا کر حاضری دیتے. یہ غریب نواز نے اس طرح اپنے سفر کیا. جب ہرون آئے ہارون آئے جیسا ہمارے حیدرآباد اور ہندوستان میں ہارون ہم کہتے ہیں ہرون ہی ہے وہ اصل بات ہرون ہے وہ. لیکن وہ اب چونکہ بات مشہوری ہے وہ تو ہم کہتے ہیں ہارون. وہاں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے شریعت اور طریقت کے امام سرکار سیدنا
عثمان حرونی یعنی ہم جس کو کہتے ہیں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان سے ملا جب ان کو دیکھا دل نے پکار کے کہا اے معین الدین تمہارا گوہر مقصود ان کے پاس فوراً ان کی صحبت حاصل کی اور ان سے خواہش کی، التجا کی کہ حضور مجھے آپ اپنی ارادت میں لے لیجیے، خدمت میں لے لیجیے، یعنی مجھے مرید تھی۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرمایا تو غریب نواز نے 20 سال تک ان کی خدمت کی۔ کتنے؟ 20 سال۔ کیسی خدمت کی معلوم ہے؟ انہوں بھی سفر میں رہتے تھے، کبھی جنگل میں چلے جاتے، کبھی آبادی میں چلے جاتے، کبھی کہیں مقام پہ رک جاتے، تو خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز ہمارے آقا ان کی 20 سال خدمت کرتے رہے۔ ان کا گھڑا پانی کا سر پہ، بستر کا ساز و سامان اپنی پیٹھ پر، اپنے مرشد کے پیچھے، جہاں مرشد رکے رکے، جہاں مرشد چلے چلے، اور ایسے ایسے واقعات مرشد کے ساتھ دیکھے۔ مرشد اب تعلیم دیتے جا رہے ہیں اور اس طرح سفر کرتے جا رہے ہیں تو 20 سال تک غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت انجام دی ہے۔ آج اگر ہمارے مرشد کی ہے، ہم ہاتھ چومتے پیر پڑتے تو ان کے پیر میں درد ہوگا۔ اور کتنی سخت محنت کی غریب نواز نے اپنے مرشد کی۔ یہ سب اولیاء اللہ کے طریقے ہیں، اپنے مرشد کا ادب کرنا، بڑوں کو دیکھ کے کھڑے ہو جانا، ان کے ہاتھ چومنا، ان کے پیر پڑنا، یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ اعلیٰ سرکار دو عالم سے لے کر آج تک، اور تمام اولیاء اللہ مشائخین تو اپنے مرشدین کی، اپنے مشائخین کی، اپنے صوفیاء اجرام کی، اپنے شیوخ کی جب خدمت کیے ہیں تو ان کو بلند مرتبے حاصل ہوئے۔ اب یہ لا علمی کی بات ہے، یہ لا علمی کی بات ہے یا بدمعاشی کی بات ہے؟ دو باتیں ہوں۔ اب جو لا علم ہے وہ بولے تو علم آ گیا تو وہ توبہ کر دے، ورنہ جو نہیں وہ غلط ہے۔ کہیں کو پڑھنا ان کے پیر، کہیں کو ہاتھ چومنا، تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ دیکھا شیطان کو کچھ بھی نہیں ملا، شیطان کو بہت عبادت آتا تو کچھ ملا اس کو، کچھ ملا شیطان کو بہت عبادت کرا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کو بھی، بہت عبادت کرا، بہت سجدے کرا، لیکن نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ کہیں کو نہیں ملا، رجیم کا توق نہیں بنا پڑا، مردود ہو گیا۔ کیوں مردود ہو گیا؟ کہیں کو رد کر دیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے درگاہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اتنا عبادت گزار، توحید والا، عابد و زاہد، اللہ اس کو ٹھوکر مار دیے اور مردود کر دیا، رجیم کا توق بنا دیا، اس لیے کہ انہیں اللہ کے محبوب کے سامنے آکر ہے۔ تو اللہ کے محبوبوں کے سامنے جو چھپ جاتا ہے اللہ اس کو اپنی نعمتیں سرفراز فرماتا ہے۔ اس لیے غریب نواز نے بھی 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت ہو جائے۔ جب غریب نواز مرید ہوئے تو پیر و مرشد نے جب ان کو مرید کر لیا تو کہا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ اخلاص معلوم آپ کو، سورہ اخلاص قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کو کہتے ہیں ہم جو قل اللہ کا سورہ کہتے ہیں نا، وہ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص پڑھایا۔ اب کیوں پڑھایا، کیا پڑھا، ہمیں کس وقت بولے گے؟ اب آپ کے ذہن میں مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے کہا سرکار کریمہ بعض روایت میں آتا پھر 4000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ میں کہا سرکار کریمہ آپ کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے پیر و مرشد نے کہا، آپ نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ادھر مرشد کی خدمت بھی کرے، پھر سورہ اخلاص کی تکمیل بھی کی 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ یہ ہوتے ہیں پیر اور مرشد، ایسی محنت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آئے تو کہا معین الدین تم نے مکمل کر دیا وظیفہ؟ بولے ہاں تو اچھی بات ہے، اب ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ اب دیکھو کچھ کمال بتا،
آسمان کی طرف دیکھو. سرکار غریب نواز اپنی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا پوچھا معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ تو سرکار غریب نواز ہمارے آقا نے فرمائے ارشاد عرض کیا اپنے مرشد سے کہ یا مرشدی یا سیدی مجھے عرش مولا نظر آ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کیا جواب پتا کر دیا نظر کا؟ کہا کہ زمین کی طرف دیکھو. جب زمین کو دیکھا تو فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے اپنے مرشد سے عرض کیا یا سیدی مجھے تحت الثری نظر آ رہا ہے. یعنی مرشد نے اتنا کمال پیدا کر دیا، یہ تربیت عطا کر دی، یہ روحانیت بنا دی، ایسا کنیکشن پیدا کر دیا کہ غریب نواز کی نظریں سارے عالموں کو دیکھنے والی ہوئی. یہ ہے مریدی کا کمال. صرف جھلک بتا رہا ہے. پھر مرشد کے صاحب آپ حج کے لیے گئے. جب حج کے لیے گئے حج ہوا، طواف کعبہ ہوا. طواف کعبہ کرنے کے بعد سرکار سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد نے ہاتھ اٹھایا، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں، قبول کر دے، قبول کر دے. 20 سال اس کے بعد آگے کہاں ٹھہرا رہے ہیں؟ ٹھہرا رہے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس. کہہ رہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں، قبول کر لے. آواز آئی کعبۃ اللہ سے ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا، برگزیدہ بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا. دیکھیے کیسا اطمینان دلا دیا اپنے مرید کو کہ اے معین الدین میں نے تمہیں اللہ کی محبوبیت دے دی، اور اطمینان دلا دیا کہ کعبے سے آواز آ رہی ہے کوئی ایسا خوش نصیب؟ بولو. اتنے لوگ نماز پڑھتے، اتنے لوگ روزے رہتے، اتنے لوگ بولتے نا ہم یہ دیندار ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، کسی کو کعبے سے آواز آئی؟ تاریخ گواہ ہے صوفیہ اکرام تو سارے سیرت نگار حضور غریب نواز کے یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ آپ کے مرشد کعبۃ اللہ میں گئے، کعبے سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا، اپنا محبوب بنا لیا. پھر مدینہ طیبہ کا سفر ہوا. مدینہ طیبہ میں سرکار غریب نواز حاضر ہوئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں سید الاولین والآخرین سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرعزت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیے. السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا افضل الانبیاء، السلام علیکہ یا امام الانبیاء، السلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین. جب سلام کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ خیر الانام میں تو جواب آیا، سرکار دو عالم نے جواب دیا، کہا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر بر. دیکھا آپ نے غریب نواز کو کون جواب دے رہے ہیں سلام کا؟ سرکار دو عالم دے رہے ہیں، اپنے مزار اقدس سے دے رہے ہیں. غریب نواز نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ سرکار نے جواب دے کر بتا دیا کہ مجھے استغفر اللہ معاذ اللہ مردہ نہ سمجھو، میں زندہ ہوں. غریب نواز کو بھی پہچانتا ہوں، ان کے مرتبے کو پہچانتا ہوں اور ان کو ہندوستان کی ولایت دیتا ہوں. ابھی تو یہاں بحث میں ہے حیات النبی، سرکار زندہ ہے کہ نہیں ہے. غریب نواز نے تو سارے زمانے کو بتا دیا. سلام کا جواب آیا، السلام علیکہ یا معین الدین نے کہا السلام علیکہ یا قطب المشائخ. یہ لقب عطا فرمایا بارگاہ مصطفیٰ سے ہمارے آقا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب پاک ملا ہے وہ قطب المشائخ کا ملا ہے. کتنے محبوب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے آقا ہمیں ناز ہے ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے. ہندوستان وہ دیش ہے جو غریب نواز کی ولایت ہے. غریب نواز یہاں کے شہنشاہ ہے.
اس لیے ہمیں ناز ہے. اس لیے تو کہا گیا کہ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال. ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال. ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا. یہ اطمینان ہم کو ہے. خوشی ہے اس بات کی. مسرت ہے کہ اللہ نے ہندوستان میں پیدا کیا, ایسے دیش میں پیدا کیا جو غریب نواز کا دیش ہے, جو غریب نواز کا ملک ہے. اس لیے ہم ہندوستان میں پیدا ہونے پر ناز کرتے ہیں. یہ ہمارا ناز وجہ ہے, یہ ہمارا فخر وجہ ہے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے, غریب نواز کے ملک میں پیدا ہوئے. ہمیں کوئی آ نہیں ہے کیونکہ ہمارے راجا مہاراجا, ہمارے بادشاہ شریف شاہ, ہمارے دادا غریب نواز. تو غریب نواز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے سلام سے سرفراز فرمایا. پھر حکم ہوا غریب نواز کو کہ ہندوستان جاؤ. ہندوستان جا کر ہمارا کلمہ پڑھاؤ, لوگوں کو اسلام سے وابستہ کرو اور توحید کا حلقہ بچاؤ. لوگوں کو شرک سے چھڑا کر, کفر سے چھڑا کر دامن اسلام سے وابستہ کرو اور ہماری غلامی کے دامن سے ان کو جوڑ دو اور دولت غلامی رسول دے دو. یہ سرکار غریب نواز کو حکم ہوا. غریب نواز مدینہ طیبہ سے ہندوستان تشریف لائے. ہندوستان تشریف لائے غریب نواز. مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے. اور ہندوستان آتے آتے جس علاقے سے گزر رہے تھے وہاں کے لوگوں کو دولت اسلام سرفراز فرماتے جاتے. دولت اسلام ہر علاقے میں آپ نے پھیلایا. جہاں رکے غریب نواز کو جس نے بھی دیکھا غیر مسلم ہے تو مسلمان ہو گئے. یہ غریب نواز کا کمال تھا. غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمال, وہ کرامت تھی, ایسا اونچا مقام تھا کہ لوگ آپ کی گفتگو تو بعد میں سنتے تھے, پہلے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. اس لیے جو غریب نواز کی صحبت میں 3 دن بیٹھ جاتا تھا اللہ کا ولی ہو جاتا. یہ غریب نواز کا خاص وصف ہے. غریب نواز کی صحبت میں جو 3 دن بیٹھ گیا اللہ کا ولی ہو جاتا. یہ کمال ہے غریب نواز. اور غریب نواز جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے آئے. ایک مقام ہے سبزوار, وہاں پر ظالم و جابر قسم کا بادشاہ بہت ظالم تھا. لوگ اس سے بڑے تنگ تھے, اس کی ظلم و زیادتی انتہا ہو گئی. تو غریب نواز نے اسی کے پاک میں پڑا اتارا. حوض کا بہت بڑا, انہیں تفریح کے لیے وہاں آتا تھا. بہت بڑا علاقہ تھا, بڑی ہی پاک تھا, اس میں بہترین خوشنما حوض تھا. غریب نواز نہیں اس کے حوض سے ہی وضو کیا, مصلی بچھا عبادت کریں. اس کے لوگ آئے نوکر چاکر, کہنے لگے چلو یہاں سے اٹھو. اس کا نام تھا یادگار محمد, حاکم تھا, وہ سبزوار تھا. وہ آ رہا ہے اپنی تفریح کے لیے. غریب نواز بولے آنے دو. کسی کی مجال غریب نواز کو اٹھانے کے لیے سرکار نے کہا آنے دو, میں اپنا کام کر رہا ہوں, ہم نماز پڑھیں. انہیں آیا آ کے اپنے ملازمین خدام پہ غصے میں آ کر یہ کیا ہے, یہ کون ہے, نکالو بانگوں سے. تو غریب نواز اپنی نظر اٹھا کے دیکھ, جیسے نظر اٹھا کے دیکھنا تھا کاٹنے لگ گیا, پیٹ کی طرح کاٹنے لگ گیا. اتنا بڑا شہنشاہ, اتنا بڑا بادشاہ, لوگ اس کے ظلم و زیادتی سے گھبراتے تھے. خالی غریب نواز نے ایک ایسی نظر
ان کے غریب نواز کے خطوں پہ گر گیا، گر کے سارے ظلم و زیادتی سے توبہ کر لیا، غریب نواز کا مرید ہو گیا، جتنے پیسے لوگوں کے لیے تھے واپس کر دیا۔ غریب نواز نے ایک ایسی نظر ڈال دی کہ ظالم جا کر سخی ہو گیا، لوگوں کی ہمدردی کا کام کرنے لگ گیا اور غریب نواز کا خلیفہ ہو گیا، وکیل ملائے کے درجے پہ پہنچ گیا۔ توبہ کر لیا، اپنے عقیدے میں بھی توبہ کر لیا، بد عقیدہ تھا، عقیدہ بھی درست کر لیا۔ یہ غریب نواز کا کمال ہے، خالی کچھ نہیں کرا، خالی نظر ڈال، نظر ڈال کر دیکھا تو یہ کمال کر دیا۔ اب اگر صحبت میں بیٹھتے، ایسے تو کئی واقعات ہیں غریب نواز سرکار، میں آپ کو صرف ایک جھلک بتاؤں۔ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان آئے تو یہاں پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ پرتھوی راج بڑا ہی دبدبے کا، بڑا لہو لشکر رکھنے والا بادشاہ، شہنشاہ تھا، راجا تھا، اس کی ہندوستان میں حکومت تھی، اجمیر اس کا پائے تخت تھا، بڑا ہی چرچا تھا پرتھوی راج کا۔ اس دور میں سرکار غریب نواز اجمیر شریف آئے۔ جب سرکار اجمیر شریف آئے تو یہاں امید کی حکومت تھی، غیر مسلم لوگ تھے پورے کے پورے۔ غریب نواز اپنے چند مریدین کے ساتھ اجمیر شریف آئے تو علاقہ تھا جہاں راجا کے اونٹ بٹھائے جاتے تھے، وہاں اپنے مریدین کو لے کر غریب نواز بیٹھ گئے۔ اب یہاں تو غریب نواز کو کوئی پہچانتا تھا، وہ بھی اجمیر شریف میں آئے غریب نواز، کوئی استقبال کرنے کو تیار نہیں، کوئی آپ غریب نواز کو کوئی خالی نہیں بچایا، کوئی اپنا دیوان خانہ نہیں کیا، کوئی حال نہیں دیا، کچھ بھی نہیں۔ تو غریب نواز کہاں بیٹھ گئے؟ اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ بیٹھ۔ سرکار غریب نواز کا بھی انداز دیکھو آپ، اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ بیٹھ گئے۔ آئے اونٹوں کے چرانے والے راجا کے، انہوں نے آگے بولے یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اٹھو، یا راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں؟ تو سرکار غریب نواز نے ان سے کوئی تعارف نہیں کیا۔ سرکار غریب نواز بولے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اچھا بیٹھنے دو، ہم بھی اٹھ گئے، اٹھ گئے، اٹھ کر پہاڑی پہ چلے گئے۔ صبح میں ہوئی، اب یہ ساروان جتنے اونٹ کے چلانے والے تھے کوشش کر رہے ہیں کہ اونٹوں کو اٹھائیں، ایک اونٹ اٹھنے کا نام لے رہے، اونٹ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کو چپک گئے ہیں، کسی چیز کو بول لگا کے چپکا دیتے نا، اس طرح چپک گئے ہیں۔ ساروان کوشش کریے، ہر قسم کی ترکیب اونٹوں کی جو اٹھانے کی ہوتی ہے تمام کا تمام زور لگا کر دیکھ لیا، لیکن اونٹ ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، ان کو چوبی نہیں ہو رہی ہے۔ راجا کو معلوم ہوا تو راجا نے کہا کہ ایسا یہ اونٹ اٹھنے والے نہیں ہے، جاؤ جس شخصیت کو تم نے اٹھایا ہے نا انہی سے معافی کرو۔ راجا کو کہنا پڑا، راجا حکم
کو کہتے ہیں انا ساگر، بہت بڑا تالاب ہے اپنا حسین ساگر کا تالاب ہے ایسی، بلکہ اس سے بھی بڑا ہوگا، کیا کریں بھائی اس سے بھی بڑا ہوگا تالاب انا ساگر ہے۔ اب جب غریب نواز کے دیکھے یہ حال تو کیا کیا معلوم، اب لوگ یہ لوگوں بولے کہ ابھی یہ آگے تو کہیں ہماری حکومت میں کچھ خلل نہ ہو جائے، کہ ہاتھوں سے ہماری حکومت نہ چلے جائے، لوگ دن بہ دن ان کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کو ہندوستان سے نکالو، ان کو اجمیر سے بڑھا دو۔ یہ سوچ کر کیا کیا کہ غریب نواز کے ایک ایک چیز کو بند کرنے لگے۔ آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ انا ساگر سے غریب نواز کے جتنے لوگ ہیں ایک گھٹ پانی بھی نہ لیں۔ مریدین خواجہ غریب نواز کے خادمین آ کر حج کے لیے حضور یہ حکم آ گیا راجہ کی طرف سے کہ انا ساگر سے پانی لے لینا، تو خواجہ نے کہا ٹھیک ہے کلیا تو ڈالو وہاں سے۔ خواجہ نے حکم دیا ایک مرید ہے کلیا میں پانی ڈالیے، کلیا میں گرتا تھا گرتا پانی، کلیا پانی ڈالیے، دیکھتے دیکھتے سارا انا ساگر سوکھ گیا۔ بلکہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو تعجب یہ ہوگا صرف انا ساگر نہیں سوکھا، اجمیر کی جتنی بولیاں بھی سوکھ گئی، پانی کا نام و نشان نہیں رہا اجمیر میں۔ خالی انا ساگر نہیں سوکھا، پورے جتنے پانی کے ذخائر تھے تمام کے تمام سوکھ گئے۔ اب راجہ پریشان، چلی پرند کو پانی نہیں مل رہا ہے، گائے بھینسوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، راجہ کے اوپروں کو پانی نہیں مل رہا، راجہ بھی نہیں مل رہا، اوپروں کو پانی نہیں مل رہا۔ اب پانی کا ایک خطرہ نہیں رہا، کسی ذخیرے آب میں پانی نہیں رہا، پولیوں میں پانی نہیں رہا، اور سب سوکھ گئے، پریشان ہو گئے۔ آخر میں وہی ترکیب کرے، پھر آگے معافی چاہے، کہنے لگے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی، آپ معاف فرما دیجئے، ہم نے سمجھے تھے، اب ہمارے سے ایسا نہیں ہوگا، اور کھلا ہے ہمارے ڈھمک ہے، معافی چاہنے لگے۔ جب معافی چاہے تو غریب نواز نے کچھ نہیں کیا، اسی خادم سے کہا جاؤ وہ کلیا ڈال دو انا ساگر۔ اب مجھے بولو آپ کلیا میں پانی آتا کتنا آتا ہے؟ کلیا میں 10 گھنٹہ پانی، گلاس میں کتنا پانی آتا؟ کتنا فرقہ پانی، 100 گرام پانی، بول تم آپ کو وہ 100 گرام پانی پھر انا ساگر کچھ انا ساگر میں ڈال دیا گیا تو دیکھتے دیکھتے انا ساگر بھر گیا، پھر بولیوں میں پانی آ گیا۔ تو پھر یہ پانی گیا کہاں؟ تو کہنا پڑے گا، اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا، کہنا پڑے گا کہ وہ انا ساگر ساری بولیوں کا پانی خواجہ کی کلیا میں آ گیا۔ اس لیے یہ شعر سن کے کہہ رہا ہے، آج کہہ رہا ہے چشمے بینا، یعنی دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہے چشمے بینا سے انا ساگر یہی، کہہ رہا ہے چشمے بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں صرف ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ اب میں تو آگے بڑھ کے یہ کہوں گا، میری عقیدت میرا وجدان یہ کہنے پہ مجھے مجبور کر رہا ہے، خواجہ کی محبت کے کہلوا رہی ہے مجھ سے کہ آج اجمیر میں جو بھی پانی پی رہا ہے وہ خواجہ کا پانی پی رہا ہے۔ خواجہ نے دے دیا، پانی کہاں چلے گیا تو پتا چلا خواجہ، زمین خواجہ کا حکم مانتی ہے، اونٹ خواجہ کا حکم مانتے ہیں، پانی خواجہ کا حکم مانتے ہیں۔ ایسے خواجہ ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ ولی کیا ہوتا ہے، اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے۔ اب ان اوپر بولتے دنیا اللہ کے ولیوں کی درگاہ کو نہ پہنچاؤ، وہاں کیا ملتا؟ وہاں تو ہر چیز ملتی ہے۔ جب اجمیر والوں کو پانی مل سکتا ہے تو ہمارے کو خواجہ روزی بھی مل سکتے ہیں۔ آج سارا اجمیر اسی انا ساگر سے، وہ بولیوں سے جو پی رہا ہے، تو یہ خواجہ کی عطا ہے نا؟ کیوں عطا ہے؟ کیونکہ وہ عطا ہے رسول ہے، اس لیے عطا کر رہے ہیں۔ آپ بہت پریشان ہو گئے، دشمن آپ کبھی نہیں چھوڑتے، نہیں ترکیب کرتے، اتنا سوچنے کے بعد، ہر چیز دیکھنے کے بعد، اب دیکھو نا ابو جہل کیا کیا نہیں دیکھا، چاند بھی ٹکڑے کر دیے سر کا، آپ دیکھا ایمان لایا۔ تو ایسے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں، اتنا دیکھنے کے بعد بھی ہونے والے مسلمان ہو گئے،
दिमाग हड़े नहीं रहता, समझ के भी नहीं काम करता, तो उसको करना है। उसकी खिदमत में खराबी है तो अपन क्या करते, तो वही खराबी है अजमेर वालों और दीगर लोगों की थी। फिर बोले नहीं ये तो जादू है, अभी जादू का तोड़ करना चाहिए। तो वही पुष्कर के पास बहुत बड़ा मंदिर है इन लोगों का, वहां एक बहुत बड़े पुजारी थे शादी राम, राजा वाला इनको मुकाबला में भेजो, उनके भी कई शागिर्द थे, शादी राम उनका नाम था। उनको भी कई जो है ना जादू के तरीके आते थे, कई बहुत बड़े लोग वहां के सदगुरु थे, और वहां मुकाबले गए तब आ गए। मुख्तलिफ किस्म के जादू करे, ये आजमाए हुआ आजमाए कुछ भी नहीं चला, जहां मैंने खुश हो जाती है, खुश हो जाती। आखिर में कुछ नहीं हुआ, ख्वाजा के खदमों पर गिर गए शादी राम, मुसलमान हो गए। उनके साथ जितने शागिर्द थे उन्होंने मुसलमान हो गए। सरकार ने उनका नाम रखा, उनका था शादी राम, उनका नाम रख के साहब, सरकार नाम रखा। उसके बाद बोले ये जादूगर की नहीं चलती, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जादूगर होना, ये बहुत बड़े गुरु है दिख रहे हैं, इनको ये जादू कुछ भी नहीं करता। शादी राम भी झुक गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब राजा को कोई मशवरा दिए कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े जादूगर जयपाल दे दिए, हजारों के शागिर्द, हजारों के मानने वाले, अब सारी अब जयपाल जोगी को दावत दी गई कि ख्वाजा को यहां से निकालो। जयपाल जोगी बोले मेरे से बढ़ के कौन जादूगर है, मैं तो बिना में निकाल दूंगा, वो बड़ा जादूगर था जयपाल जोगी। पूरे अपने सैकड़ों हजारों जादूगरों के साथ है, कैसा है मानो जादू के असर से शेर में बैठ के सारे शागिर्द हाथ में जो है बड़े बड़े अष्टे लेकर आए, आग के गोले बरसाते हुए। आप खुद जादू नहीं हो रहा, हिंदुस्तान का ऐसा जादू था, इसलिए सरकार ने इनको भेजा, क्योंकि ये तोड़ ख्वाजा ही जानते थे। आप ख्वाजा को क्या समझ रहे, इसलिए तो कह रहा हूं नाम है कि खाली उनका नाम ले लो आप काम हो जाता। ऐसे बड़े ये गोले बरसाते हुए, ये हाथों में अष्टे पकड़े हुए, ये शेर की सवारी करते हुए, ये धमधमाने आए। अब मुरीदीन ख्वाजा सरकार परेशान हो गए, आगे करने लगे हुजूर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जादूगर आ रहा है आपके मुकाबले के लिए, अब क्या करना, इतना बड़ा जादूगर है, उसका कैसा मुकाबला होगा, और उसके तो हजारों शागिर्द है, वो आ रहे हैं धूम धूम में। ख्वाजा साहब ने एक गोल घेरा खींचा और अपने तमाम मानने वालों को कहा एक दायरे के बाहर नहीं जाना, एक मिनट दायरा खींच दिया। ख्वाजा कहा क्या, इस दायरे के बाहर नहीं जाना, कर सकता कोई? अगर वैसा आते ना, आज के दौर में वैसे लोग आए तो मस्जिद पढ़ के भाग जाना, यहाँ बड़े बड़े बातें करें, खाली हमारे से लड़ते आते ही मुकाबले में यह हुआ तो उखड़ जाना। ये मेरे ख्वाजा का एहसान है कि ख्वाजा ने हर एक का मुकाबला करके हमको सही इस्लाम का फरमाया, इतना बड़ा एहसान। जयपाल जोगी जैसा मुकाबला करना जिससे मुश्किल था, वो पार गया, हुजूर गरीब नवाज में आया, आके मुख्तलिफ किस्म के जादू किया, ऐसे ऐसे जादू कि जादू के असर से आसमान से आग के गोले बरसाए। पहले तो सांपा छोड़ा जादू के असर से, ऐसे खतरनाक सांप, ऐसा हजारों की तादाद में निकलते थे, पूरे जादूगर को लगा है, उस्ताद उनका गुरु पूरे जादूगर को जोर लगा के पहले सांपों को भेजे, ऐसे सांपा आए दौड़ते हुए, जैसे सांपा चौधर से दौड़ के आए, जैसे लकीर के पास आए वहीं मर जाए, लकीर के अंदर जाने चाहिए। फिर जमीन के मुख्तलिफ जादुओं को आजमाया, यहां तक कि जब कुछ नहीं हुआ अब आसमान का जादू शुरू किया। आसमान से
سارے جادو ختم ہو گئے، کچھ نہیں ہو سکا، ایک چپ بھی نہیں دے سکا سرکار غریب نواز کو، ان کے ماننے والوں کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ آخری جادو آتا ہے، پٹ بچھایا، بولا اب یہ آخری جادو ہے ذرا، پٹ بچھایا، اب میں تم کو بولا، اب پٹ بچھا کے اونچا ہوا، یہاں تک کہ ہو گیا کہ سارے اجمیر والے غریب نواز کے مریدین جتنے تماشا دیکھنے والے ہیں سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان ہو رہا ہے۔ جب کہ کوئی جہاز نہیں نکلا تھا، ابھی کوئی ہیلیکاپٹر نہیں تھا، کوئی اور سیٹلائٹ وغیرہ کوئی ایجاد نہیں ہوئی تھی اب تک، لیکن جادو کا اثر دیکھیے کیا تھا کہ ایک انسان ہو رہا ہے، نظروں کے سامنے اڑ کے آسمان کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ آسمان میں چھپ گیا، نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب سب لوگ حیرت خواجہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب خواجہ کیا کرتے؟ ساری زمین کی جادوؤں کو فیل کر دیا، آسمان کے جادو کو فیل کر دیا، آنکھوں میں آسمان سے پرے بھی ہو گیا، نظروں سے غائب بھی ہو گئے، اب کیا کرنے والے ہیں خواجہ؟ تو خواجہ نے کچھ نہیں کیا، یہ میرے خواجہ کا کمال ہے، نہ خواجہ اٹھے نہ کسی مرید کو بھیجا، خواجہ نے کیا کیا؟ اب تو بھی سمجھو خواجہ کیا ہے، کیوں بولتے تھے پھر خواجہ نہیں دینا، کیوں بولتے تھے پھر نہیں یا آپس نہیں بولنا، کیوں بولتے تھے پھر نہیں یا خواجہ نہیں بولنا، کیوں درگاہوں کی مخالفت کر رہے، کیوں اولیاء اللہ کی مخالفت ہے کہ چلے جانا چاہے، کیا ہمارا کے بھاؤ میں دوتوں کی دو تک ہوگی نا، آجا ابھی بھی ایسے بڑا جادوگر جو آسمانوں سے پرے ہو گیا۔ اب خواجہ خود نے اٹھے، کسی مرید کو نہیں بھیجا، خواجہ نے اپنی چپڑے مبارک کی طرف دیکھا، اب چپل اڑنے لگی، انسان ہو رہا تھا، اب خواجہ کی چپل اڑ رہی ہے، کیا مبارک چپل ہے، ایسی چپل ہے تو نصیب ہو جائے، وہ چپل کی خاکی نصیب ہو جائے، چپل اڑ رہی ہے، اسی واسطے ہم یہ فاتحہ دلاتے ہیں، کم سے کم ان کی چپلوں کے سائے میں تو رہے۔ ابھی تم چپل کو نہیں سمجھ سکتے، خواجہ کو کیا سمجھیں؟ اس لیے اپنی چپلوں سے اپنے کلوں پر مار کے خواجہ کے ماننے والے ہو جاؤ۔ ابھی دعوت دے رہا ہوں میں، آؤ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو، اپنی چپل مار لو، غلطی کر رہا ہو، خواجہ کو چھوڑو ہوئے، آ جاؤ ابھی، چپل اڑ رہی ہے خواجہ کی، دیکھتے دیکھتے آسمانوں میں چلے گئی، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گئی، تھوڑی دیر دیر کے بعد سارا منظر یہ دیکھ رہا ہے، سارے لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جے پال جوگی آ رہا ہے۔ تو پہلے گیا تھا بغیر میوزک کے، پہلے تو خالی چلے گیا تھا، اب میوزک کے ساتھ آیا، جے پال جوگی آ رہا ہے اور غریب نواز کے چپڑا ٹک ٹک مار لیتے آ رہے ہیں، کون لائے اس میں جے پال جوگی کو نیچے، غریب نواز کے جوتیاں لائے، مارتے ہوئے لایا، زمین پہ ٹکا دیا، جیسے زمین پہ بیٹھا خواجہ کے خطوں کو پکڑ کے کہنے لگا، جہاں ہمارے جادوؤں کی انتہا ہے وہاں سے آپ کی ابتدا ہے، مجھے بھی آپ کی غلامی میں لے لیجیے۔ سرکار غریب نواز نے قیامت اپنی بتائی، کلمہ رسول پاک کا پڑھا دیا، جہاں جے پال جوگی کو مسلمان بنا دیا، ہزاروں شاگرد مسلمان ہو گئے، ہزاروں شاگرد مسلمان ہو گئے، تمام خواجہ کے خدموں میں آ گئے، اور سرکار غریب نواز نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور عبداللہ بیابانی ہے، اور آج بھی زندہ ہے، جو لوگ اللہ کا راستہ بھول جاتے ہیں، عبداللہ بیابانی ان کو راستہ بتا دیتے ہیں۔ خواجہ نے ان کو ولایت دے دی، عطا کر دیا، وہ جے پال جوگی جا کر عبداللہ بیابانی ہو گئے رحمت اللہ علیہ۔ سارے زمانے نے دیکھ لیا کہ خواجہ کی چپل جو کام کر سکتی ہے وہ بڑے بڑے جادوگر نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے کہا کہ ساحروں جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ساحروں جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں ہے، ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ میاں ذرا سوچے، جوتے کی یہ شان ہے تو پھر درگاہ کی کیا شان ہوگی؟ غور کر رہے ہیں آپ کو، صرف چپل دیکھ کے چھوڑ دیتے تھے خواجہ، پھر چپل تو راضی نہیں رکھتے نا، چپل ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہیں جا رہا ہے تو چپل، کہیں آپ نے اپنے گھر سے نکالے تو چپل، چپل تو ضرورت ہے، اس کے بعد تو چپل نکال دیتی، تو
اس لیے تو مولانا روم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حب درویشان کلید جنت دشمن انشاء سزائے لعنت، جو اولیاء سے محبت رکھتا ہے وہ اس کو جنت کی کنجی ہے، وہ حب درویشان کلید جنت، یعنی اولیاء کی محبت جنت کی کنجی ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، بے وفایی کرتا ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ جنت کہاں ملتی ہے؟ اولیاء کے پاس ملتی ہے۔ خالی وہ پڑے ہوئے ہیں، درگاہ کو نہیں جانا، کہیں کو نہیں جانا، چونتی میں یہ کمال ہے کہ درگاہ میں جا کے مال نہیں ہوگا۔ درگاہ شریف کیا نہیں دے سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں تو خواجہ ہی خواجہ ہے، خواجہ کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے ہم کو فخر ہے کہ ہندوستان میں خواجہ کی درگاہ شریف ہے۔ جے پال جوگی تو مسلمان ہونا پڑا، جے پال جوگی مسلمان ہو گئے، اب ہندوستان میں باقی کیا بچا؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم جس کو پڑ جاتی تھی وہ مسلمان ہو رہا تھا۔ خواجہ کا کمال ہے، خواجہ نے اپنی زندگی میں 95 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ آج جتنے بھی ہیں انہی کے صدقے کھانے والے ہیں، اب غداری کر رہے ہیں۔ خواجہ اجمیری کا نام لے لینا، ان کی درگاہ کو نہیں جانا، فاتحہ نہیں دینا، چٹی نہیں کرنا، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غداری ہے، یہ اولیاء کی دشمنی ہے۔ ہم اولیاء کے وفادار ہیں، اولیاء سے چاہنے والے ہیں، اس لیے فاتحہ بھی دیتے ہیں، درگاہ بھی جاتے ہیں، چٹی بھی بناتے ہیں، یا قوم بھی کہتے ہیں یا خواجہ بھی کہتے ہیں۔ خواجہ کا یہ کمال ہے، ہندوستان میں اسلام آیا ہے تو خواجہ کی برکت سے آیا ہے۔ آج ہم اور آپ پر جو احسان عظیم ہے وہ خواجہ کا ہے، اس لیے خواجہ کی بارگاہ میں نذرانے شکرانہ پیش کرنے کے لیے ہم یہ محفل سجاتے ہیں۔ اب یہ محفل سجانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ خواجہ کا ہم پر اتنا احسان ہے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ خواجہ ہے جس پر نظر ڈال دیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ خواجہ نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں کو فیض پہنچایا اور آج بھی درگاہ سے فیض پا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ آپ سن کے تعجب کریں گے۔ ایک واقعہ اخباروں میں بھی آیا تھا، اور آپ کی معلومات کے لیے اور آپ کو توجہ دلانے کے لیے کہ درگاہوں سے کیسا فیض ہوتا ہے، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، چھوٹا بچہ گود میں ہے، اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی۔ سرکار کے مختلف مقامات ہے، دیکھوں کے پاس گئی، دیکھا ہے نا بڑے بڑے اکبر دیکھ، اکبر بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی سرکار غریب نواز کے پاس آیا تو آگرے سے پہلے چل کر آیا۔ کیا اس نے گھوڑے میں تھے، ہتھیار میں تھے، کاندھے تھا، عقیدت، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا لاؤ لشکر رکھنے والا آ کر اکبری دیکھ چلایا، کیونکہ انہیں منت مانگا تھا تو جہانگیر پیدا ہوا۔ اس لیے دیکھ بنایا جس کو اکبری دیکھ کہتے ہیں، جہانگیر نے بھی دیکھ بنایا، وہ چھوٹی دیکھ کہلاتی ہے۔ پھر مسجد بنائی، اکبری مسجد ہے، اس طرح نذرانے پیش کیے۔ اکبر جیسا بادشاہ پیدل چل کر غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، وہ ہے تو ایک عورت آئی، دیکھ کو دیکھنے گئی، دیکھ کو اتنی بڑی دیکھ ہے، اس میں سوچ نہیں رہے تھے، گھڑی کو کیا جو آخر بندہ لاتے رہتے، پیسے روپیے کھانا چاہو تو ویسے مل کے پکا دیتے۔ اب تو دھوپی دھوپ ہے، دیکھ لوٹی جاتی ہے، اتنے مزے کا کھانا ہوتا ہے، لوگ گر گر کے کھاتے، گھروں میں لے جاتے، سکھا کے کھاتے، برکت ہے۔ ان کو کیا معلوم یہ بے بڑے لوگ؟ تو سرکار غریب نواز دیکھ رہی تھی، محمود ہی دیکھ کر میرا بچہ چھوڑ گیا، دیکھ گر گیا۔ اب وہ بچہ رہتا، جب وہ پڑھ تو نہیں گر گیا، گرتے ہو گیا، لوگوں نے نکال کے دیے، جاؤ اس کی تفصیل کرو۔ نہیں، میں خواجہ کے پاس آئی ہوں، میں بچے کو مردہ نہیں لے جاتی اپنے گھر کو، خواجہ کے پاس آئی ہوں، دوڑتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھائی، خواجہ کے آستانے پر رکھے رونے لگی، خواجہ
ہمیشہ بچی ہے. ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب آخری بات ہو گئی ہے. خواجہ سرکار کو کس نے بھیجا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ خواجہ کو جب سرکار نے بھیجا ہندوستان کو، تو کیا خواجہ کوئی مشرکانہ عمل کر سکتے ہیں؟ بدعت کی عمل کر سکتے ہیں؟ سرکار کے خلاف کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ سنتوں کے خلاف کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب سرکار نے بھیجا ہے تو توحید و رسالت کا نغمہ گنگنانے کے لیے بھیجا، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا، تعلیمات اسلامی پھیلانے کے لیے بھیجا ہے. تو جب خواجہ کو بھیجا ہے تو اتنا ہی سمجھ کر بھیجا ہے کہ خواجہ میں یہ صلاحیت ہے کہ میرے پیغام کو زندگی کے ساتھ وہ قائم رکھ سکتے ہیں. تو خواجہ تو، لیکن آج غضب کی بات ہے، آپ ہمارے آپ کے درمیان میں لوگ بیٹھ کے ہماری مسجدوں میں کھڑے ہو کر خواجہ کو بدعتی کہہ رہے ہیں، خواجہ کو مشرک کہہ رہے ہیں. کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ آپ بولیے کون کہہ رہا ہے؟ بولیے نا، میرے سوال کر کیا کون بولے حضرت یہ بات؟ آپ بولیے آپ. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، ہمارے گھروں میں بیٹھ کر، ہمارے محلوں میں آ کر، ہماری مسجدوں میں کھڑے کے بول رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو یہ ہمارے گویا خواجہ کو مشرک کہہ رہے ہیں، خواجہ کو بدعتی کہہ رہے ہیں، خواجہ کو توحید کا خلاف والا کہہ رہے ہیں، خواجہ کو رسول پاک کا مخالف سمجھ. استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف کرے. یہ لوگ ہمارے مجھے کہہ رہے ہیں. تو میں سادے انداز میں کہوں گا دوستو، یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے فاتحہ دینا بدعت ہے. بول رہے نہیں بول رہے؟ درگاہ کو جانا شرک ہے، بول رہے نہیں بول رہے؟ بولیے نا بھائی، بول رہے نہ بول رہے؟ بھئی ہم کو تو کسی کو غلط نہیں بولنا. یہ پروپیگنڈا زیادہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ درگاہ کو کیوں جا رہے؟ درگاہ کو نہیں جانا، وہاں جانے سے کیا ہے؟ بت ہے وہاں، شرک کر رہے تم نہ درگاہ کو جا کے کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا. بولے نہیں بول؟ یہ بدعت ہے، شرک ہے، یا رسول اللہ نہیں بولنا شرک ہے. بولے کہ نہیں بولے؟ یا خواجہ نہیں بولنا، یا خوف نہیں بولنا. بولے کہ نہیں بولے؟ یہی تعلیمات پھیلا رہے لوگوں کے سامنے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ کو ہندوستان بھیجا. خواجہ آئے ہیں یہاں توحید کا پیغام دینے کے لیے اور مشرکوں کو مسلمان بنانے کے لیے. خواجہ کوئی شرک کا کام نہیں کیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. خواجہ مشرک اور بدعت نہیں ہے، لیکن یہ شرک ہے کہ خواجہ کو بدنام کر رہے ہیں. بولیے، جب خواجہ جب سے ہندوستان میں آئے ہیں، خواجہ نے فاتحہ دی ہے، خواجہ نے یا رسول اللہ کہا ہے، خواجہ درگاہوں کو جاتا تھے اور یہاں کو زندہ کرتے تھے، درگاہ کا فیض حاصل کرتے تھے. انہوں نے درگاہ کو جانا شرک ہے اور خواجہ درگاہ کو جاتے تھے. تو کیا خواجہ شرک کا کام کرتے تھے؟ نہیں، خواجہ توحید کا کام کرتے تھے. درگاہ جانا شرک نہیں ہے بلکہ توحید کو بلند کرنا. ابھی وہ بولے کہ بولے خواجہ کو مشرک ہم برداشت کریں گے؟ خواجہ نے فاتحہ دی، خواجہ نے درگاہ پر حاضری دی، بلکہ اولیاء کو زندہ سمجھ کے فائد اٹھایا. خواجہ نے یا رسول اللہ کہا، خواجہ نے یا حسین کہا، خواجہ نے یا علی کہا. اور انہوں کہتے جا رہے کہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. خواجہ نے اپنے دلوں کو شرط عرض کیا اور انہوں کہتے کہ عرس میں نہیں جانا چاہیے. خواجہ مزارات پہ حاضری دیتے تھے، انہوں بڑے مزارات پہ
ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کے اجتماع میں نہ جاؤ، ان کی تقریر مت سنو، ان کو ٹی وی میں مت دیکھو، ان کی کتابیں مت پڑھو، ان کے مدرسوں کو چندہ مت دو، ان کو کسی قسم کا عطیہ مت دو، ان کے ساتھ رشتہ داری مت کرو، ان سے دوستی مت کرو، دوستی کرنا ہے تو خواجہ کے چاہنے والوں سے کرو۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی؟ اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم یہ آواز تحریک چلا رہے ہیں، اب بولیے آپ تحریک چلانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے، اس لیے چلا رہے ہیں، مگر آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے، آپ کی اقامت کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے، کچھ وقت تو دیجیے، آپ ہفتے میں پورا ہفتہ اپنی مصروفیات میں لگا دیجیے، دکانداری میں، آفس میں، کاروبار میں، جو کرتے پورا ہفتہ آپ کر لیجیے، لیکن صرف ہمارے لیے خواجہ کے لیے، غوث اعظم کے لیے، رسول کی غلامی کے لیے صرف آپ جامع مسجد افضل میں 2 گھنٹے دیجیے، 10 سے 12 بجے تک، 12:30 تک بس آئیے، اور پھر آپ ہم اتحاد پیدا کر کے ان لوگوں کو جواب دیں گے، ان کو جواب دینا ضروری ہے، ورنہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ہو رہی ہے لوگی بھائی، ہم بدعقیدہ ہوتے جا رہے ہیں، گویا ان کی بات سننا دوزخ میں جانا ہے، خواجہ کا دامن تھامنا جنت میں جانا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ سے کچھ ہم کو حاصل کرنا نہیں ہے، صرف ہماری تحریک یہ ہے کہ ہم اور آپ متحد ہو کر جنت کے راستے پر قائم رہیں، اور بدعقیدوں کی قوتوں سے اپنے آپ کو بھی اپنے رشتہ داروں کو محفوظ رکھیں۔ اس لیے ہر اتوار کو صبح 10 بجے جامع مسجد افضل میں تشریف لائیے، جامع مسجد افضل نئے پل پر ہے، آپ وہاں تشریف لائیے، اور صبح اتوار کو آپ کا آنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ اور ہم مل کر عظیم الشان پیمانے پر جشن خواجہ غریب نواز منائیں گے، اور دیگر باتیں میں وہاں انشاءاللہ کروں گا۔ مولانا حافظ عبدالحمید ملتانی صاحب کی تقریر ہوگی، مولانا شفیع محمد خان صاحب کی تقریر ہوگی، آپ ان تقریروں سے بھی استفادہ حاصل کیجیے، آپ اور ہم سرکار خواجہ کے نام پر متحد ہو جائیں۔ میری یہی خواہش ہے آپ سے، یہی آپ سے میری اپیل ہے کہ خواجہ کے نام پر ہم مرافق ہو جائیں، اور ان بدعقیدہ جو ہم کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں ان سے بچ کر اپنی نسل کو جنت کی طرف لے جائیں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنی دیر رہ کر خواجہ کا تذکرہ سماعت کر کیا، رحمتوں سے استفادہ حاصل کیا۔ خصوصاً میں جناب غلام مرتضیٰ ناظم صاحب کا بے حد شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کا مسجد لال علی خان میں یہ انتظام کیا ہے۔ اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کو عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ مجلس اہل سنت کا کام کرتے رہے، اور اسی طرح پیغام خواجہ کو عام کرنے کی ان کو اور ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام